سو لیٹس موو آن لیکچر نمبر 9 آف پاکستان اسٹڈیز. اور لیکچر نمبر 8 میں بھی آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں پڑھائی گئی ہیں. امید کرتا ہوں وہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے وائس نوٹ پہ پوچھ سکتے ہیں. اب مزید آگے بڑھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 9. اب دوسرا جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے 1919 کے اندر, اسے ہم کہتے ہیں رولٹ ایکٹ 1919. رولٹ ایکٹ 1919 کیا ہے, اس میں کیا چیزیں موجود تھی, اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. دا رولٹ ایکٹ 1919 واز ٹرمڈ ایز اے بلیک ایکٹ. اس کو بلیک ایکٹ بھی کہا جاتا ہے. اینڈ واز اپوزڈ بائی گاندھی. گاندھی نے اس کو بھی اپوز کیا. اب لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منٹو مورلے ریفارمز, جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی گئی, وہ بھی اپوز کیا گیا. کس کی جانب سے؟ انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے. اس کو بھی اپوز کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیوں آپ جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ دے رہے ہیں. تو منٹو مورلے ریفارمز کے اندر مسلمانوں کو الگ سے ایک ریپریزنٹیٹیو ملے جس کو مسلمان ہی جو ہے وہ الیکٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک فتح تھی, جو کہ ہم آگے پڑھ چکے ہیں منٹو مورلے ریفارمز میں. اسی کے بعد رولٹ ایکٹ 1919 آتا ہے, جس کو بلیک ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کو اپوز کرنے والے گاندھی ہوتے ہیں. اچھا, رولٹ ایکٹ 1919 واز پاسڈ انڈر دی ریڈ آف وائسرائے لارڈ چیلمسفورڈ. اس وقت جو وائسرائے تھے آل انڈیا کے, وہ تھے وائسرائے لارڈ چیلمسفورڈ. ٹھیک ہے, دا رولٹ ایکٹ 1919 گیو unbridled powers to government to arrest and imprison suspect without trial. اب رولٹ ایکٹ کے اندر کیا تھا کہ گورنمنٹ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اریسٹ کر سکتی ہے, جیل کر سکتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور وداؤٹ ٹرائل جو ہے ان کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, جیل بھی کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے مہاتما گاندھی کو یہ چیزیں منظور نہیں تھی, اور آبویسلی کیونکہ یہ ٹھیک بھی تھا, ان کو منظور نہیں تھی. کیونکہ آپ کس طرح سے وداؤٹ اینی پروف آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں, یا امپریزن کر سکتے ہیں, یا بند کر سکتے ہیں, اور ٹرائل کے بنا, یعنی آپ کورٹ کچہری میں جانے کے بنا گورنمنٹ کو یہ اختیار تھا آپ کسی کو بھی اریسٹ کریں, کسی کو بھی جیل کر دیں. تو رولٹ ایکٹ 1990 کے اندر یہ کیا گیا, اور اس کو بلیک ایکٹ کے نام سے بھی جانا گیا. دس ایکٹ فیمسلی نون ایز نو اپیل, نو وکیل, نو دلیل. اب یہ جو ایکٹ ہے, اس حوالے سے ایک مشہور جو ایک نعرہ اٹھتا تھا وہ یہ تھا, نو اپیل, نو وکیل, نو دلیل. ٹھیک ہے, نو اپیل, نہ اپیل کی جائے اور نہ وکیل کیا جائے اور نہ دلیل دی جائے. وداؤٹ دیز ان چیزوں کے آپ کو انپریزن کیا جائے, آپ کو اریسٹ کیا جائے, اور وداؤٹ اینی ٹرائل آپ کو بند کر دیا جائے. تو اس حوالے سے یہ ایک فیمس کوٹیشن اکثر ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے. گاندھی اریسٹڈ آن اپریل 8 1919. گاندھی کو کب گرفتار کیا جاتا ہے؟ گاندھی کو گرفتار کیا جاتا ہے رولٹ ایکٹ کے اکارڈنگلی. کب گرفتار کیا جاتا ہے؟ اپریل 8 1919 کو. دس ایکٹ کاز اے ویو آف اینگر امنگ دا پیپل. اب یہ جو ایکٹ تھا اس کے اکارڈنگلی یعنی لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا گیا. لوگ بڑے بہت زیادہ غصے میں تھے اس پورے رولٹ ایکٹ کے بعد. رولٹ ایکٹ بل واز انٹروڈیوسڈ ایٹ این امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل آف دہلی. اس بل کو پیش کہاں کیا گیا؟ امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل دہلی میں پیش کیا گیا. اور آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. رولٹ ایکٹ واز پاسڈ آن 10 مارچ 1919 بائی سر سڈنی رولٹ. ٹھیک ہے, اس کو رولٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پاس کرنے والے کا نام سر سڈنی رولٹ تھا, اور 10 مارچ 1919 کو اس کو پاس کیا گیا. نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں. عبدالکلام آزاد نیشنلسٹ لیڈر پٹ انٹو جیل تھرو دس ایکٹ. اب دیکھیں, نو اپیل, نو وکیل اینڈ نو دلیل کی بنیاد پر وہاں پر رولٹ ایکٹ کے اکارڈنگلی لوگوں کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا رولٹ ایکٹ 1919 میں متعارف کروایا گیا. اس ایکٹ کے تھرو کیا کیا چیزیں کی گئی, یعنی آپ کسی کو وداؤٹ اینی چانس دیے ہوئے, کوئی ٹرائل کیے بغیر آپ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں, جیل میں بند کر سکتے ہیں. اور ایک فیمس جملہ یاد رکھ لیجئے گا جس کے اکارڈنگلی آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, نو اپیل, نو دلیل, نو اپیل, نو وکیل اینڈ نو دلیل. ٹھیک ہے, یہ چیز جو فیمس کوٹیشن ہے یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ جو رولٹ ایکٹ تھا یہ کس حوالے سے تھا, کس حوالے سے اس میں چیزوں کو
جو ہے وہ رکھا گیا. اب اس کے بعد 1919 کے اندر ہی ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہوتا ہے جلیاں والا باغ میسیکر. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. دا جلیاں والا باغ میسیکر آلسو نون ایز واٹ, اس کو امرتسر میسیکر بھی کہا جاتا ہے. امرتسر میسیکر بھی اس کو کہا جاتا ہے. جلیاں والا باغ 1919 کو یہ واقعہ پیش آتا ہے. اٹ ٹک پلیس ان جلیاں والا باغ پنجاب آن اپریل 13 1919. ٹھیک ہے, 13 اپریل 1919 کو یہ واقعہ پیش آتا ہے. اچھا, پیپل گیدرڈ ایٹ جلیاں والا باغ ٹو سیلیبریٹ دی فیسٹیول آف بیساکھی. ٹھیک ہے, ہر سال جلیاں والا باغ میں ایک فیسٹیول کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جس کا نام تھا بیساکھی. وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے اینڈ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دی اریسٹ آف 2 لیڈرز ستیا پال اینڈ سیف الدین کچلیو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پروٹیسٹرز تھے وہاں پر 2 لیڈرز جو کہ اریسٹ کیے گئے تھے, ان کے حمایت میں وہاں پر لوگ نکلے جن کا نام تھا ستیا پال اینڈ سیف الدین کچلیو, کہ ان کو رہا کیا جائے. اب اس وقت جنرل ڈائر ود ہز ٹروپس جو موجود تھے بلاکڈ آل ایگزسٹ آف دی باغ اینڈ اوپن فائر آن انوسنٹ اینڈ ان آرمڈ پیپل. اب کیا ہوا کہ جنرل ڈائر جو اس وقت تھے سپروائزر تھے یا وہاں پر تعینات تھے, انہوں نے کیا کیا, جو اب کسی بھی پارک کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزسٹ گیٹس ہوتے ہیں جہاں سے پبلک باہر نکل سکتی ہے, انہوں نے کیا کیا, ان دونوں گیٹس کو کلوز کر دیا اور سپاہیوں سے کہا کہ آپ فائر کھول دیں. اب اس فائر کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے تھاؤزنڈز آف پیپل ور پریزنٹ دیئر, اگر آپ اس پر فائر کھولیں گے تو آبویسلی وہاں پر ہلاکتیں بھی ہوں گی. اچھا, گاندھی ریٹرنڈ ہز کیسر ہند میڈل ٹو مارک ہز پروٹیسٹ. اب گاندھی کے پاس جو ایک کیسر ہند میڈل موجود تھا, اس نے اس میڈل کو واپس کر دیا. کس کی بنیاد پر؟ یعنی پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ نے آپ کو جو بھی میڈلز دیے ہوں تو آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے وہ چیزیں گورنمنٹ کو واپس کر دیتے ہیں. اور ہنٹر کمیشن واز سیٹ اپ ٹو انکوائر دی میسیکر. اب ہنٹر کمیشن جو ہے کس کے حوالے سے بنایا گیا؟ ہنٹر کمیشن بنایا گیا جلیاں والا باغ میں جو انسیڈنٹ ہوا, پیش آیا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اٹ از ناٹ سرٹن ہاؤ مینی ڈائڈ ان دا بلڈ باتھ. اب تک یہ بات ہم اندازے سے یعنی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتے کہ کتنے لوگ اس میں مرے, بٹ اکارڈنگ ٹو دی ون آفیشیل رپورٹ این ایسٹیمیٹڈ 379 پیپل ور کلڈ اینڈ اباؤٹ 1200 مور ور واؤنڈیڈ. یعنی تقریباً 379 جو لوگ تھے وہ اس وقت اس میں ہلاک ہوئے اور 1200 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. پھر دوسرا سسٹم جسے ہم ڈوئل سسٹم کہتے ہیں وہ بھی 1919 کو متعارف کروایا گیا, اسے ہم ڈائرچی سسٹم بھی کہتے ہیں. تو ڈائرچی سسٹم فرسٹلی یوزڈ ان انڈیا انڈر مونٹیگ چیلمسفورڈ ریفارمز کے انڈر اس کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا انڈیا کے اندر. دا پروونسز ور فالو ٹو دی ڈوئل گورنمنٹ سسٹم اور ڈائرچی. ٹھیک ہے, ڈائرچی آلسو اسپیلڈ ڈائرچی سسٹم اور ڈبل گورنمنٹ انٹروڈیوسڈ بائی دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 فار دا پروونسز آف برٹش انڈیا. اس کے بعد ہم ایک مشہور اور فیمس ایک ایونٹ کی طرف بڑھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ کے حوالے سے بھی آپ سے کافی زیادہ کوشچنس کیے جاتے ہیں, تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. انشاءاللہ یہ سننے کے بعد آپ سے جتنے بھی کوشچنس کیے جائیں گے اس کو آپ بآسانی آنسر کر سکتے ہیں. تو دا خلافت موومنٹ واز اسٹارٹیڈ بائی علی برادرس ان 1919. ٹھیک ہے, علی برادرس نے اس کو اسٹارٹ کیا 1919 کے اندر. اب علی برادرس میں کیا تھا, مولانا محمد علی جوہر تھے اور مولانا شوکت علی تھے. ٹھیک ہے, یہ 2 بندوں کو کہا جاتا تھا علی برادرس. دا کیمپین واز لانچڈ ان ڈیفینس آف کیلیفٹ. ٹھیک ہے, لیڈ ان انڈیا بائی دا 2 بردرس مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی. 2 بھائی تھے جن کو علی برادرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کے حوالے سے ہم پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا چکے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, تو ان دونوں بھائیوں کے اس میں ان کی لیڈرشپ میں ایک کیمپین لانچ کی گئی. کس کے حوالے سے؟ کیلیفیٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, مہاتما گاندھی سپورٹڈ خلافت موومنٹ. اب مہاتما گاندھی نے خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا. یہ یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہاں سے آپ کو ایگزامنر جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز بھی کرتے ہیں, کیونکہ اب جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ خلافت موومنٹ تو مسلمانوں کے لیے چلائی گئی, تو اس میں آبویسلی جو آپشنز موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, گاندھی کو
کنسیڈر ہی نہیں کرتا. تو یاد رکھیے گا خلافت موومنٹ میں گاندھی صاحب نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. کس کا ساتھ دیا؟ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے. اور ایم سی کیوز میں آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. دا خلافت موومنٹ واز اسٹارٹیڈ ٹو سپورٹ دی سلطان آف ٹرکی. ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ اس لیے اسٹارٹ کی گئی کہ سپورٹ کیا جائے سلطان آف ٹرکی کو. ہوم دی پاپولیشن آف مسلمس لیونگ ان انڈیا کنسیڈر دی ریلیجن ہیڈ. ٹھیک ہے. اور دا خلافت موومنٹ آلسو نون ایز دی انڈین مسلم موومنٹ، جو کہ 1919 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1923 تک جاری رہتی ہے، جب تک جو خلافت ہے وہ ابالش نہیں ہو جاتی. اس کے بعد آل انڈیا خلافت کمیٹی واز فارمڈ آن 5 جولائی 1919. آل انڈیا خلافت موومنٹ کب بنائی جاتی ہے؟ 5 جولائی کو بنائی جاتی ہے. دا موومنٹ ہیڈ 3 مین ایجنڈاز. اس موومنٹ کے 3 مین ایجنڈاز ہوتے ہیں. وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اس سلائیڈ میں سے آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. دا خلافت موومنٹ واز اسٹارٹڈ بائی دا علی برادرس ان 1919. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1919 میں خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہوئی اینڈ اٹ لاس فار مور دین 4 ایئرس، جو کہ 1923 میں جا کر ختم ہوئی. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس لیے جو ہے یہ موومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کروائی گئی. ڈیفنس آف کیلیفیٹ، یعنی جو خلیفہ تھے ان کو جو ہے وہ ڈیفنس دینے کے لیے یہ اسٹارٹ کروائی گئی. اور مہاتما گاندھی نے اس کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ آف سلطان آف ٹرکی کے لیے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی گئی. اور اس کے بعد یہ جو موومنٹ ہے، یہ موومنٹ کمیٹی یعنی خلافت کمیٹی کب فارمڈ ہوتی ہے؟ 5 جولائی 1919 کو فارمڈ ہوتی ہے. اور اس پورے خلافت موومنٹ کے 3 ایجنڈاز ہوتے ہیں. وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ دا عثمان کیلیفٹ شوڈ ریٹین ہز امپائر ان ٹرکی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ایجنڈا ہوتا ہے؟ دا کیلف مسٹ بی پرووائڈیڈ وتھ سفیشینٹ ٹیریٹری. جو کیلف ہے اس کو ایک سفیشینٹ ٹیریٹری چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے دا عرب لینڈز دیٹ آر سیریا، عراق، فلسطین اینڈ عربیہ مسٹ اسٹے انڈر دا مسلم رول. اور جو سیریا علاقہ ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، عربیہ ہے، وہ سارا کا سارا کس کے انڈر رہے؟ وہ سارا کا سارا جو سلطان ہے ٹرکی کے اس کے انڈر رہے. ٹھیک ہے. دا خلافت موومنٹ ڈے واز سیلیبریٹڈ آن اکتوبر 17 1919. اکتوبر 17 1919 کو خلافت ڈے سیلیبریٹ کیا گیا. مصطفیٰ کمال اتا ترک ابالشڈ خلافت ان ٹرکی. مصطفیٰ کمال اتا ترک جو شخص تھے، انہوں نے خلافت کو ابالش کر دیا ترکی کے اندر. ٹھیک ہے. ود ان ترکی پروگریسو سیکولر نیشنلسٹ موومنٹ اروز نون ایز دی ٹرکش نیشنل موومنٹ. ڈیورنگ دا ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس 1919 to 1923 the Turkish revolutionaries led by Mustafa Kemal Ataturk abolished the treaty of Sevres with the treaty of لوسانے. اب ٹریٹی آف لوسانے کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. ٹریٹی آف لوسانے وہ ٹریٹی ہے جس میں خلافت کو ابالش کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ کون سی ٹریٹی ہے جس کے تھرو خلافت کو ابالش کیا گیا؟ وہ ہے ٹریٹی آف لوسانے، جو کہ 1923 میں سائن ہوتی ہے. اور یہ اس حوالے سے چند ایک امپورٹنٹ کوشچنس آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید چیزوں کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.